ہی نہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ دیگر جو جانور ہیں وہ سب تھیلے سے باہر آ چکے ہیں. باگڑ بلے، کتے بلے، چوہے سب تھیلوں سے باہر آ چکے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا اصل چہرہ ان جو ہم کہتے تھے نا ڈکٹیٹرشپ، کرپٹ مافیا، دادا گیر، بدماش، وہی جو سردار شاہ صاحب نے کہا تھا، وہی جو مراد علی شاہ نے کہا تھا، وہ جو ان کا یہ 15 لاکھ روپے لینے والا یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا تھا. آج ثابت ہو گیا کہ اگر تحریک انصاف ان کو یہاں چیلنج کرتی تھی، اگر نقوی صاحب بحیثیت اپوزیشن لیڈر ان کا بے نقاب کرتے تھے، اگر خرم شیر زمان صاحب بے نقاب کرتے تھے، اگر بلال صاحب بھی بے نقاب کرتے ہیں، آج انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے. نقوی صاحب نے بات کرنی ہے لیکن میں نے کہا چونکہ ایگزیکٹ فیکٹس مجھے پتا ہے تو وہ سامنے رکھ کے میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. چھوٹی سی بات صورتحال یہ ہے کہ آج انہوں نے مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے کہنے کے اوپر ملیر میں 2 فارم ہاؤسز ہیں جو کہ ایریا ہے مختلف لوگوں کا، اس کے اوپر انہوں نے آج صبح سے ایک آپریشن ڈیمولیشن آپریشن سٹارٹ کیا ہے. ڈیمولیشن آف حلیم عادل شیخ، ڈیمولیشن آف پی ٹی آئی، ڈیمولیشن آف اپوزیشن ان سندھ. جبکہ میں فیکٹ بتا دوں صرف، حلیم عادل شیخ کا 1992 میں 4 ایکڑ زمین کے اوپر حلیم عادل شیخ کے پولٹری فارم تھا. حلیم عادل شیخ نے اس کے اوپر پولٹری کا لون لیا، حلیم عادل شیخ نے اس پہ پروجیکٹ بنایا اور اس کے بعد حلیم عادل شیخ نے وہ لون واپس کر دیا. اور اس کے بعد وہاں آج بھی 6 مہینے پہلے بھی ہم نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے اس پہ میں نے 99 اپلائی کیا ہوا تھا کہ جی اب وہ لیز موجود ہے، وہ لیز انٹیکٹ ہے. اس کے علاوہ طارق قریشی جو میرے مامودات بھائی ہیں، میرے سالے بھی ہیں، اور عظیم عادل صاحب، ان کے وہاں وہ ایک گروپس کے مختلف لینڈز موجود ہیں، 30 سالہ زمینیں بھی ہیں، 99 بھی ہیں. ایک ایک زمین، ایک ایک انچ زمین کا ٹائٹل موجود ہے. یہ زرداریوں اور مراد علی شاہ ڈبل شاہ کی طرح کوئی وداؤٹ ٹائٹل یا سرکاری زمینیں نہیں ہیں. وہ 99 کی پوری کارروائی ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے چونکہ 99 روکا وہ اس کو موجود ہے. آج سے 6 مہینے پہلے جب انہوں نے بدماشی 2.5 سال سے کر رہے ہیں، جب انہوں نے بدماشی سٹارٹ کی تو ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. میں نے آپ کو کاپی شیئر کر دی ہے عظیم عادل صاحب کے نام پہ، طارق قریشی کے نام پہ، مطلب پام ولیج، کنٹری سائڈ، اور حلیم عادل کے اس کے اوپر بھی اسٹے کی موجودگی میں انہوں نے یہ بدماشی کی ہے. ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. آج پورا علاقہ سیل کیا ہوا ہے، پورا علاقہ. مطلب یہ کریں گے. ناصر شاہ کو بول رہے ہیں ایس بی سی کارروائی کر رہی ہے، انتظامیہ کر رہی ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پہ. یہ تو وہ لوگ ہیں، ابھی انہوں نے 70 کروڑ روپے مزمل چیپل سے لیے. انہوں نے پورے سندھ کی زمینیں کوڑیوں کی دانوں بیچ دی. اگر تھا میرا تو 2002 سے میرے بھائیوں کا کام چل رہا ہے، 1992 سے 30 سال پرانا ہم وہاں موجود ہیں. اچانک یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ اچانک یہ بدماشی کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے اسٹے کی وائلیشن کی ہے. مراد علی شاہ نے آج وہاں لوٹ مار کرائی ہے. پیپلز پارٹی نے اسٹے کے موجودگی میں اٹیک کرایا، ڈیمولیشن کرائی، لوٹ مار کرائی. انشاءاللہ ان سے انصاف لیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ ایس بی سی اے جس کے اربوں روپے پہ یہ پلتے ہیں، آج وہ ایس بی سی اے بھجوا دی گئی ہے. کورٹ کا اسٹے کس لیے ہوتا ہے؟ تو میں فردر نقوی صاحب بات کریں گے، پھر سوال جواب میں کروں گا. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ کی حکومت کے آج کے اس ایکشن کو ایک بلیک ڈے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے. میں سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب سے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، سپریم کورٹ دونوں سے کہتا ہوں کہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں، جس سے کہ یہ کھلے طور پر ایک پروسیکیوشن ہے اپوزیشن کی ان سندھ. یہ قانونی معاملہ کم اور سیاسی معاملہ زیادہ بنایا ہوا ہے. یہ سندھ حکومت پہلے اس کی نااہلی ہے. اگر یہ پہلے اعتراف کرتے کہ ہم نے قبضہ ہونے دیا تو اپنی نااہلی مانیے. اول تو حلیم عادل شیخ صاحب نے سارے پروفز دیے ہوئے ہیں اور اسٹے آرڈر دیا ہے. اس اسٹے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی ڈیمولیشن ہونے جا رہی ہوتی ہے تو اس کی کم سے کم لوگوں کو، جو لوگ ہیں ان کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی چیزیں، سب چیزیں اندر سے نکال لیجئے، ہم بلڈنگ کو ڈیمالش کرنے جا رہے ہیں. ایسا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. دوسری چیز،
کہ عام شہری اور پی 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 کا ورکر کیسے موجود ہے وہاں، کہ اندر لوٹ مار ہو رہی ہے، فرنیچر اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں، ٹی وی سیٹس اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پیس اٹھا کے لے کے جائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ معاملہ اب ایک دوسرے درجے پہ لے کے گیا گیا ہے، اور وہ سب جو سونے کے تاج پہنتے تھے، جو اپنے محلات بنائے ہوئے ہیں لڑکانہ میں، اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اسی طرح ہو تو اب ہم بھی ویجیلانٹی گروپس کریٹ کریں گے، اور ان سب کے طرز رہائش اور ان کی رشوتیں اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ ہم بھی پبلک میں عیاں کرنا اس طرح شروع کریں گے کہ جو پارٹی پلیٹ فارم سے ہوگا، اور ہم ان کو ایکسپوز بری طرح کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے پھر اگر یہ ایکشن لیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار بن رہے ہیں، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن ہے۔ یہ ساری ایڈمنسٹریشن اس وقت پولیٹیکلی انوالوڈ ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا واحد علاج اس وقت جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب دونوں اس کا نوٹس لیں اور ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کیسے کی گئی ہے۔ ہم 12 کہہ چکے ہیں، آج بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی پی ٹی آئی کے شخص کی غلط ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم قانون کا ساتھ دیں گے۔ آج بھی ہم یہ بات دہرانے کو دوبارہ تیار ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن کا نظام ختم ہونا چاہیے، اس ملک سے ظالموں کو خاتمہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ زیادتی ہے۔ اس میں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اگر آپ حلیم عادل شیخ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے بھائیوں کی پراپرٹی، ان کے سالے کی پراپرٹی کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے آج، اور یہ ظلم ہوا ہے، اور ہم بطور پاکستان تحریک انصاف، بطور ممبرز آف دا پارلیمنٹ اس ایکشن کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان تو بہت ہوا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کا، لیکن ہم سب کھڑے ہیں حق اور انصاف کے ساتھ۔ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اب اس جنگ کا جو آغاز کیا ہے، اس جنگ کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ظالموں کو ان کے چہرہ بھی بے نقاب کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ سزا بھی دلوائیں گے۔ میں ایک چیز ایڈ کر دوں پھر بات کرتا ہوں۔ آج میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سندھ میں زمینوں کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر سے کہ ایک جیسے جعلی اکاؤنٹ یا شوگر کی ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، ایک جی آئی ٹی بھی بنائی جائے، اور دونوں کی ابتدا ہم سے کر لی جائے۔ اور پورے سندھ میں جس انداز سے انہوں نے زمینوں کی بندر بانٹ کی ہے، پورے سندھ میں جعلی چالانوں پہ زمینیں دی ہیں، ایم ڈی اے میں آج بھی ایم ڈی اے کے سیکٹر ایم ڈی اے کے جو ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو دے کر قبضے کروائے جا رہے ہیں۔ آج اسکیم 33 میں کوئی 250 ایکڑ زمین ڈی سی محمد علی شاہ کو بھجوا کر، جو کہ پنک ریزیڈینسی میں اومنی کا کو ایکیوزڈ ہے، اس کو بٹھا کر 250 ایکڑ زمین ناصر شاہ اور اس کے حواری مراد علی شاہ اور اس کے حواری قبضہ کر رہے ہیں۔ ناصر شاہ اور مراد علی شاہ اور تمام لوگ سندھ میں جو انہوں نے زمینوں کی بندر بانٹ کی ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، جی آئی ٹی بنائے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنائے۔ سب سے پہلے مجھ سے سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں جامشورو میں انہوں نے کیا کیا، ملیر میں انہوں نے کیا کیا۔ 5000 ایکڑ زمین انہوں نے ٹھٹھا کے اندر جعلی کھاتے رکھوا کر، 5000 ایکڑ زمین ٹھٹھا میں جعلی کھاتے رکھوا کر، گھوڑا باڑی میں ٹپی نے کیا، ٹھٹھا میں ادی نے کیا، کہیں ناصر شاہ نے کیا۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو اچھا ہی ہو گیا۔ اب ہم اپیل بسم اللہ کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس وائلیشن کے خلاف انشاءاللہ پورے سندھ میں جو انہوں نے بدماشی کی ہے۔ نقوی صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں، ایک چیز میں رہ گیا تھا، ایک تو سب سے زیادہ انہی نے پبلسٹی کی کہ منی بیگم کے فارم کے اوپر کچھ کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے منی بیگم کے بھائی کا انٹرویو ریکارڈ کر کے نمبر ڈال کے نشر کر دیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ درست نہیں تھا۔ دوسری چیز جو اس وقت بہت ضروری ہے
پیپلز پارٹی یہ PDM ایک چیز کی کوشش کر رہی ہے. کوشش کیا کر رہی ہے؟ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں میں اور دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں. فرق ہے. آپ کے ایسے ایکشن سے عوام گمراہ نہیں ہوگی. آج آپ نے یہ ان کا فارم ہاؤس PS 88 میں ہے جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان کو کیا جلدی لگی ہوئی تھی؟ یہ صرف الیکشن میں ہارنے کے ڈر سے، اس خوف سے کہ لوگ انصاف پسند پارٹی کو، ایک ایمانداروں کی پارٹی کے، ایک دیانتداروں کی پارٹی کو بدنام کرو اور کہو کہ ان کے لوگ اور ان کا لیڈر بھی ایسے ہی کاموں میں ملوث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے پاس ثبوت تھے تو آپ کو عدالت میں جانا چاہیے. اور ان کی چوری کا سب سے بڑی چوری کس نے کی ہے؟ ان کی سب سے بڑی چوری وہ ہے جو ملک ریاض صاحب کو انہی نے 11,000 ایکڑ زمین کس دام پہ دی تھی. اس کا ججمنٹ سپریم کورٹ کو آیا. کس کو پنشمنٹ ہوئی سندھ گورنمنٹ کے اندر کہ تمہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ اتنی زمین تم دے سکو؟ یہ مسئلہ، یہ چوری کرتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی چوری کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں 50 روپے گز پہ زمین دی گئی ہے. 50 روپے گز. اور ملک ریاض صاحب کیا حساب بیچ رہے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے. اس کے اور پارٹنر کون ہے ملک ریاض کا؟ آصف زرداری. ایک جگہ نہیں، بے تحاشا جگہوں کے اوپر. اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں بلاول ہاؤس کے ارد گرد زمینوں پہ، گھروں پہ لوگوں کے کس طرح قبضہ کیا گیا ہے، کس پرائس پہ کیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ انویسٹیگیٹ کرے. یہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے گھر والوں کو بلائیں اور پوچھیں. عزیر بلوچ کی GIT کے اندر بھی اس کے بیانات موجود ہیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا تھا وہ زمینوں کے اوپر قبضہ کروانے، گھروں پہ قبضہ کروانے کے لیے. لوگ اس بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے علاقے کے گھر والے رو رہے ہیں، آج تک رو رہے ہیں. لیکن کیا کریں، کوئی سنوائی نہیں. اب یہ ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بے نقاب کرنا فرض، لازم و ملزوم ہے ہم سب حضرات کے اوپر جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہے. ایک میں بتا دوں کہ یہ اسٹے آرڈر ہے. ان دونوں جو ایریاز جہاں یہ تو ڈیمولیشن کر رہے ہیں اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود ہے. اور میں آج اپنے بھائی سے، اپنے کزن سے، ان کے کاروباری پارٹنر سے، وہاں رہنے والے فارم ہاؤس کے مالکان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک جنگ کا حصہ بن گئے ہیں، جو کہ جنگ سندھ کے غریب عوام کے لیے میں لڑ رہا تھا، جو کہ سندھ کے غریب آدمیوں کو پانی کے لیے، ان کے ماحول کے لیے، ان کی دوائی کے لیے، ان کی کتاب کے لیے، سندھ کی کرپشن کے خلاف میں جو جنگ لڑ رہا تھا. ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ نیب کے اندر انہوں نے ایک نوٹس، ایک دن پورے دن ہیڈ لائن چلتی رہی تھی، وہ نیب کے اندر بھی سندھ حکومت نے میرے خلاف بھیجا تھا اور نیب کا کوئی نوٹس اس طریقے سے آج تک نہیں آیا تھا. اس میں فورجری کر کے نوٹس لگوایا تھا. الحمدللہ حلیم عادل شیخ کا دامن صاف ہے اور اس وقت میں میڈیا سے کہتا ہوں چلیے، میں خود وہاں جگہ پر جا رہا ہوں اور اس وقت انہوں نے وہاں لوٹ مار کی ہے پیپلز پارٹی کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، بلاول بھٹو، SSP، DC تمام کے کہنے پر وہاں لوٹ مار کی ہے، وائلیشن کی ہے، چار دیواری کی پامالی کی ہے. یہ تمام لوگ یہ ڈاکو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے. انشاءاللہ ان کو بے نقاب بھی کریں گے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور ان کے خلاف ہر طریقے کا. انہوں نے چونکہ غریب لوگوں کو، عام معصوم لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو حلیم عادل شیخ کے سیاسی جھگڑے میں، PTI سے سیاسی جھگڑے، میری آواز بند کرانا چاہتے ہو، میری آواز بند نہیں ہوگی. میں حق بولتا رہوں گا، سچ بولتا رہوں گا، تمہیں بے نقاب کرتا رہوں. مراد علی شاہ، تمہارا خاندان، تمہارا آصف حیدر شاہ، اعجاز شاہ، آفاق شاہ، بچن راپوٹو، سلیم بازاری، پینشن تک کے پیسے تو کھا جاتا ہے، تم کھا جاتے ہیں. تم بات کرو گے کرپشن کی، روشن سندھ پروگرام میں تمہاری کرپشن، نوری آباد پروجیکٹ میں تمہاری کرپشن، شوگر ملوں میں تمہاری کرپشن. مراد علی شاہ سندھ کے بدنام ترین وزیر اعلیٰ ہو اور حلیم عادل شیخ کو ایکیوز کرتے ہو. حلیم عادل شیخ کھلی کتاب ہے، ایک ایک زمین کا انچ لیز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے، کورٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ انہوں نے اچھی آج بسم اللہ کر دی. ہم بھی تھوڑا اب انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر میدان. جی یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کاغذ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ زمین جو ہے 99 سالہ لیز پر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ زرعی مقاصد کے لیے یا پولٹری فارم کے لیے 30 سالہ لیز پر حاصل کی گئی زمین پہ کمرشل ایکٹیویٹی کیا قانونی ہے؟ یہ ایک پیپر، اچھا سوال، ایک ٹائٹل اس ہائی کورٹ کے کیسز میں موجود ہے. چونکہ ابھی تو ٹائم نہیں تھا،
وہ جو کنسرن لوگ ہیں وہ فائلوں میں لا کر آپ کو بتائیں گے. 99 کے سارے پروسیس ہو چکے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ نے یہ تو جعلی چلانوں پہ 99 دے رہے ہیں نا. ناصر شاہ جو ہے آج بھی جعلی چلانوں پہ بیک ڈیٹ کے اندر جعلی چلان نکال کے 92 96 میں اس کے اوپر ایل یو کے ذریعے ویزے دے رہے ہیں. تو ایک ایک انچ ایک ایک کاغذ ہائی کورٹ میں موجود ہے. وہ دونوں لوگ آئیں گے, پیپر دکھائیں گے. ایک انچ بھی زمین ایسی نہیں ہے کہ جو قانونی نہ ہو. 99 کی اپروولز موجود ہیں, رپورٹیں موجود ہیں, ڈی سی کی رپورٹ موجود ہے, کورٹ کی رپورٹ موجود ہے. ایک ایک ٹائٹل جو ہے کورٹ میں جمع ہے. ہائی کورٹ میں اسٹے جو بتا رہا ہوں اسی کا ہے. سنیں جی, اینٹی کرپشن نے مجھے بلایا, تینوں دفعہ ان کو جواب بھجوا دیا گیا. اس کے بعد اینٹی کرپشن نے رپورٹ بنا کر بھیجی ACC 1 میں. ACC 1 میں چیف سیکرٹری SMBR اور چیئرمین اینٹی کرپشن ہوتے ہیں. ACC 1 نے جو انہوں نے پوری اینٹی کرپشن کی کارروائی کر کے بھیجی تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کرو, ACC 1 نے ڈکلائن کیا اس کو کہ یہ کوئی کرپشن نہیں ہے, لینڈ گریبنگ نہیں ہے, یہ ریونیو کا ایشوز ہے. اس کے بعد وہاں سے ڈپٹی کمشنر کو جاتی ہے. ڈپٹی کمشنر پوری رپورٹ بھیجتا ہے, کورٹ میں بھی جمع کراتا ہے کہ یہاں کوئی گریبنگ نہیں ہے, یہ 99 ایئرز کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے, کمیٹی کی رپورٹ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یہ سچویشن ہے کہ ACC 1 نے ڈکلائن کیا تھا, سارے جواب دیے گئے. اور دوسری بات آپ نے نیب کا کہا, نیب کا کوئی نوٹس ابھی تک مجھے وصول نہیں ہوا ہے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا جس دن نیب بلائے گا ہم ضرور جائیں گے, ایک ایک پیپر ان کے حوالے کریں گے. وہ ایک فورج لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں نام شامل کیا گیا تھا. اوریجنل لیٹر جو بعد میں DC کو گیا رپورٹ, وہ جب نیب بلائے گا, آج تک کوئی نوٹس مجھے کال اپ نہیں ملا ہوا ہے. ہم قانون کے پاسدار ہیں, ہم عدالت میں گئے ہیں نا, عدالت میں جائیں نا یہ لوگ. اور خود ACC 1 نے ڈکلائن کیا ہے کہ اینٹی کرپشن کا کیس نہیں بنتا ہے, اور اینٹی کرپشن کے اوپر بھی کورٹ کے اندر ہم نے کیس کیا ہوا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت کارروائی جاری ہے, آپ لوگوں کے پاس کیا قانونی آپشن ہے؟ دیکھیں جی, انہوں نے 2 نمبری کی ہے, ہفتے کا دن سلیکٹ کیا ہے. میں ابھی انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں, میں خود وہاں جا رہا ہوں اور میں پیپر لے کر جا رہا ہوں, اور میں جا کر بتاؤں گا. علاقہ سیل کر کے ہفتے والے دن چوری ہے نا, سرکاری چوری, سرکاری ڈکیتی. آپ سمجھتے ہو مجھے ڈیمالش کر دو گے؟ آپ فرم ڈیمالش کر سکتے ہو, بزنس ڈیمالش کر سکتے ہو. آپ میرا جذبہ, میرا جنون, میری اپنی جو سوچ ہے وہ میری سچائی اور میری دلیری کو ڈیمالش نہیں کر سکتے. ہم جا رہے ہیں وہاں, جو کرنا ہوگا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, انشاءاللہ حساب لیں گے. سپریم کورٹ نے تمام جو آرڈر تھے وہ منسوخ کر دیے ہیں, تو کیا لیگل آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, 510 مختلف پروجیکٹس ہیں جس میں پیٹرول پمپس بھی ہیں, لکی سیمنٹ کا بھی 1000 ایکڑ زمین ہے. ان کے سارے مین لوگوں کی لینڈز ہیں. 510 ڈفرینٹ فارمز ہیں جو کہ 30 سالہ پہ ہیں, لیکن یہ وہ 30 سالہ ہے جو 99 کی سارا پروسیس ہو چکا ہے. صرف سپریم کورٹ نے چونکہ 99 کا چلان روکا ہوا ہے. آج اگر 2 نمبر چلان ایشو کرانا ہو تو وہ ناصر شاہ کر سکتا ہے بیک ڈیٹ میں, وہ LU کر سکتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے, چونکہ 2 نمبر نہیں ہے, قانونی طور پہ ہائی کورٹ میں موجود ہے. یہ وہ نہیں. اور دوسرا 30 سالہ, بسم اللہ شروع کرو, پھر جتنی 30 سال ہے اس کے خلاف کارروائی کرو. کیوں کہ صرف میرے کزن اور میرے بھائی ہیں؟ 512 510 مختلف وہ ہیں جو 30 سالہ زمینیں ہیں, پھر کرو بسم اللہ وہاں. اور ان کی تو انہوں نے جعلی چالان پہ 99 کے چالان بھی بوگس ہیں ان لوگوں کے. انشاءاللہ ایک ایک چیز کو بے نقاب کیا جائے گا. جیسے میں نے بتایا, اس وقت بھی یہ بوگس کھاتوں پہ 33 میں نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے کیا ہے, انشاءاللہ ایک ایک چیز کا پروف دیں گے.